نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ کہف کی استقامت ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ کہف ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ آپ لوگوں سے اسی لیے یہ درخواست کی گئی تھی کہ سورہ کہف کے کورس کے اندر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو شامل کریں۔ جوانی کی عبادت انبیاء کا پیشہ ہے، انبیاء کی جوانی ہے۔ دین میں جوانی لگاؤ۔ تاریخ میں دیکھیے انقلاب نوجوانوں نے ہی کیے ہیں، جیسے صحابہ کہف، ان کی استقامت، انہوں نے اس کلمے کی بلندی کو نیچے نہیں آنے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کو کباڑ خانہ بنا دیا، اور لوگوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، نوجوان کیا بچے ہی تھے لیکن کام نوجوانوں جیسا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو سنا، اس جوان کو، کہ بتوں کے تذکرے کرتے تھے۔ تو جوانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ کمر جھک جائے کہ لوگ کہیں کیا ڈھونڈتے ہو، اور آپ کہیں جوانی، تو جوانی کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے جوانی کا دور کدھر فنا کیا ہے؟ ان احادیث کو سن کر غنیمت جان لے، جوانی میں توبہ نبیوں کا شیوا رہا ہے، دین کی خدمت نبیوں کا شیوا رہا ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، اس مستی کو سجدوں میں اللہ کی چوکھٹ پر لا کر پھینکیں، اللہ کی چوکھٹ پر لا کر تو دیکھیں۔ ہماری تدبیر سے کچھ نہ ہو مگر اللہ کی تقدیر سے ہوگا، جو چاہے گا وہ ہوگا، انجام میرا آپ کا تدبیر سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانوں کی حمایت ملی تھی، بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے خدمت بہت سی انجام دی، اور اس خدمت کو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی حیدر کرار، جعفر بن طیار رضی اللہ، طلحہ زبیر رضی اللہ، سعد بن وقاص، مصعب بن عمیر، ابن مسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت پر یہ 20 سال سے کم تھے، اور کچھ 20 سال کے تھے۔ یہ جوانی کا حصہ بہت کم ہوتا ہے، اور کیا ہے آدم کی اولاد کے قدم اللہ تعالیٰ نہیں ہلنے دیں گے جب تک کہ یہ جواب نہ لے لیں کہ عمر کو کہاں گھلا دیا۔ حل عمری ہی فناہا، لمحہ بلمحہ عمر گزر رہی ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا، ان شبابی، کہاں لگائی ہے یہ جوانی؟ دیکھیں یہ جوانی، یہ زندگی کا انحصار، وہ بڑھاپا، بچپن، ہر دور، ان سب کا انحصار جوانی پر ہی ہے۔ عمر کا جوانی کا حصہ صلاحیتیں پیک پر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی نبوت کے وقت جو ملے، ان میں سے چند ساتھی کون سے تھے؟ جوان، بہترین صلاحیتوں والے، بلال رضی اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، مصعب رضی اللہ، یہ 20 سے 30 کے درمیان اتنے زبردست یہ لوگ تھے۔ اور اللہ اکبر، ان چند میں سے سب کی عمر 30 سے 35 تھی۔ ابو عبیدہ، عثمان رضی اللہ، عمر رضی اللہ، زید بن حارثہ، یہ سب کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی جوان تھے۔ اب نبی کی طاقت بننے والے جوان تھے یہ سب کے سب۔ یوتھ کیسی تھی؟ بیٹھی ہوئی تھی، ہیوی تھی۔ جوان جمع ہو کر جائیں نہ کہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ؟ کہ بوڑھے اکٹھے ہو کے جا رہے تو نہیں ہوتا، چلے کوئی حکمت ہی ہے، کوئی بات ہی ہوگی، کوئی پلاننگ ہوگی، لیکن جب کوئی جوان ایک مکمل یوتھ جمع ہو کے کہیں آ جا رہی ہو تو لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں ایسا کیا ہے، کیا انجام دینے لگے ہیں یہ۔ اصحاب قعود کو دیکھ لیں، بروج، سورہ بروج کے اندر ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اپنی جان دے کر اس نے اپنا پورا کنٹری، اپنا کنگڈم اس کو ایمان دے گیا۔ اللہ نے اس کو ایمان سکھایا، اس کے عمل سے سب ایمان کی دولت لے بیٹھے۔ جوانی کی حفاظت پر ایک طویل حدیث بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والے 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب جو 5ویں نمبر پر ہے، وہ ہے جس نے جوانی میں عبادت کی، جس کا دل اٹکا رہتا تھا اپنے رب کی طرف، مساجد کی طرف، اپنی نمازوں کی طرف، اپنی عبادت کی طرف، اپنی اصلاح اور اخلاق کی طرف۔ تو جوانی کی عبادت کو اپنائیں، اس کورس کو اپنائیں، اس کورس کو کریں جو ہم سورہ کہف کا کورس کروا رہے ہیں، اس میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر آئیں۔